والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا
فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں آپ کے مرکز میں گفتگو چل رہی ہے کہ مومن کو اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی صلاحیت کیسے حاصل ہوگی. یہی وہ مشکل مرحلہ ہے جسے خوش نصیب انسان عبور کرتے ہیں اور اپنے اللہ کی جناب سے رحمتوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں. دنیا کی کوئی سوجھ بوجھ اور مہارت یہ کردار ادا نہیں کر سکتی کہ میں اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے لگوں. دنیا کا کوئی علم ایسے ڈیزائن نہیں کیا گیا کہ وہ اس علم سے مستفید ہونے والے کو اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے میں کردار ادا کرے، بلکہ دنیاوی علوم کو زیادہ سے زیادہ اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ان سے استفادہ کرنے والوں کو سماجی زندگی میں بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے. انہیں سے زیادہ ان علوم کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا اس طرح کہ ان دنیاوی علوم سے استفادہ حاصل کرنے والا فرد معاشی طور پہ بھوکا نہ رہ سکے، اسے پیسے کمانے کا ہنر آ جائے. انہیں یوں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان دنیاوی علوم سے استفادہ کرنے والوں کو کاروبار زندگی میں ایک ایسی ضرورت بنا دیا جائے کہ یہ ہر اس بندے کو یہ مطلوب ہو جو بندہ اپنے کاروبار کو پہلے سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے بہتر کرنا چاہتا ہے. تو ان دنیاوی علوم کا جو ڈیزائن ہے بنانے والوں نے جو بنایا ہے، اس میں کسی حد تک مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا گیا ہے. والدین کا ادب و احترام، رسپیکٹ آف پیرنٹس، اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے.
استاد کے احترام کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. رائٹس آف نیبرز، پڑوسیوں کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. ساتھ پڑھنے والے طلباء، اسکول فیلوز، کالج فیلو، یونیورسٹی فیلو، ان کے ساتھ بھی ایک اچھے مراسم رکھنے کی تلقین ان مضامین میں جو یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں اور علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. اور ستارے کہاں سے کہاں سفر کرتے ہیں یہ علم پڑھایا جا رہا ہے. چاند کیسے اپنی منزلیں طے کرتا ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے، روشن کیسے ہوتا ہے، کم زیادہ روشنی کب ہوتی ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے. سورج کی زمین سے فاصلے کب دور ہوتے ہیں، کب قریب ہوتے ہیں. جب سورج زمین سے دور ہوتا ہے تو سردی آنے لگتی ہے، قریب ہوتا ہے تو موسم گرما آنے لگتا ہے. اور بہت سارے جو میری دنیا کی کامیابیوں سے منسلک معلومات ہیں، وہ ان تمام دنیاوی علوم کا اولین مقصد ہے. میں یہ بات پورے اعتماد سے آپ تک پہنچانے میں حق بجانب ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو اس علم سے استفادہ کرنے والے میں اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی اسٹرینتھ، طاقت، حوصلہ، صلاحیت پیدا کر دے. وہ علم جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، شیطان سے لڑنے کی طاقت عطا کرتا ہے، منکرات سے رکنے کی صلاحیت بیدار کرتا ہے. نہ صرف اللہ بلکہ اللہ کے سچے پیغمبروں، نمائندوں، ان کی تابعداری کی صلاحیت بیدار کرتا ہے. نہ صرف ان کی تابعداری بلکہ ان کی تابعداری میں روک بننے والی تمام رکاوٹوں کو وہ علم، وہ مخصوص علم ان تمام رکاوٹوں کو بڑے صبر سے عبور کرنے کی ایک مومن کو صلاحیت دیتا ہے. ان تمام مشکلات سے نبرد آزما ہو کے اپنی منزل پہ پہنچنے کا ولولہ، حوصلہ، رنگ ترنگ ایک مومن میں پیدا کرتا ہے. ان تمام رکاوٹوں کو جو ایک بندے کو اللہ سے قریب تر ہونے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، ان تمام رکاوٹوں کو اپنے ایمانی جذبوں کے پاؤں کے نیچے رودتے ہوئے بندے اور معبود کی دوریوں کو قرب میں بدلنے کی جو علم صلاحیت رکھتا ہے، اس علم کو کہتے ہیں قرآن کا علم. بس جب یہ قرآن کا علم ملتا ہے اور پھر دل باغ و بہار ہو جاتا ہے. دل باغ و بہار ہوتا ہے تو پھر دماغ کی چالاکیاں
عیاریاں، مکاریاں، منصوبے، وہ دل کی بہار کی رونقوں میں دبنے لگتے ہیں اور عقل ذلیل ہونے لگتی ہے. دل قرآن کی نورانیت سے منور ہو کر فاتح بننے لگتا ہے اور عقل پہ کنٹرول کرنے لگتا ہے. جب دل عقل پہ کنٹرول کرنے لگتا ہے اور عقل دل کے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو یہ وہ انسان بنتا ہے جسے اللہ اپنی نافرمانیوں سے رکنے کا ڈھنگ سکھا دیتے ہیں. جسے اللہ شرک سے رکنے کی ہمت دے دیتے ہیں. پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جسے اللہ حرام کے لقمے اختیار کرنے سے رکنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں. پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جسے اللہ اپنی کھلی نافرمانیوں سے رکنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں. پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جسے اللہ طاغوتی طاقتوں سے لڑنے مرنے کی ہمت دے دیتے ہیں، حوصلہ دے دیتے ہیں. پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جسے اللہ باطل کے مقابلے میں ہمت دے دیتے ہیں. پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جسے اللہ حق کی بات پہ ڈٹنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں. پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جسے اللہ منکر کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں. پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جسے اللہ پیغمبروں کی غلامی دے دیتے ہیں. پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جسے اللہ اپنی رحمت دے دیتے ہیں. پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جس کے ہر عمل کو اللہ قبولیت سے نواز دیتے ہیں. پھر یہ وہ بندہ بنتا ہے جسے اللہ اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں. رب کا قرب مل جائے تو پھر تو بندہ بڑی موجہ ہے. رب کا تو قرب مل جائے، پتہ لگے کہ میرا رب میرے نیڑے میں، یہ احساس غالب ہو جائے میرا اللہ میرے نزدیک ہو گیا. واہ واہ، میں سوتا ہوں وہ میرے قریب تر ہوتا ہے، میں اٹھتا ہوں میرے قریب تر ہوتا ہے، میں دکانوں سے بیٹھا ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں دانے اگانا ہونا پانا ہونا زمین میرے نال ہوتا ہے، میں ہل چلانا میرے نال ہوتا ہے، میں گلاں کرنا میرے نال ہوتا ہے، میں ویاہ بالا دے کرنا میرے نال ہوتا ہے، میں غمیت افسردہ ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں مصیبتوں چ پھسیا ہونا وہ میرے نال ہوتا ہے، میں آزمائشاں چ ہونا وہ میرے نال ہوتا ہے، میں بیماریاں چ ہونا وہ میرے نال ہوتا ہے، میں کامیاب ہونا وہ میرے نال ہوتا ہے، میں فاتح ہونا وہ میرے نال ہوتا ہے، میں کسی لے عارضی طور تے شکست خوردہ ہو جانا وہ میرے نال ہوتا ہے، میں بہار ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں وسدا ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں ڈبدا ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں تردا ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں کلا ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں بندیاں چ ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں تقریراں کردا ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں واز سندا ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں طالب علم ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں علم ونڈدا ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں پیر ہونا میرے نال ہوتا ہے، میں مرید ہونا اللہ میرے نال ہوتا ہے، میں جس حال وچ بھی ہوا میرا اللہ میرے نال ہوتا ہے. جس بندے نو اے احساس ہوئے اونوں اللہ اپنی جناب وچوں بڑیاں بڑیاں رحمتاں دے کے اپنا قرب عطا کر دے. سبحان اللہ. اے احساس قرآن دے علم نال ہونا ہے، انج نہیں کہ اللہ میرے نال ہے. اے احساس کتھوں ہونا ہے؟ ہاں بولو کتھوں ہونا ہے جی؟ یہ کیوں میں زور دے رہا ہوں؟ اس مرکز میں اس منبر پہ بیٹھے ہوئے مشائخ وہ کیوں یہ زور دیتے رہے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو ایک ایسی تبدیلی عطا کی، آپ کی سماعتوں قیمتی سماعتوں کی نظر قیمتی جملہ آنے لگا ہے، توجہ سے سنیں کہ کیوں ایسے اس منبر پہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ قرآن ہی انقلابی کتاب ہے. کیوں اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے؟
قرآن ہی ایک ایمان کی روحانی غذا کو پورا کر سکتا ہے. کیوں اس منبر پہ یہ بات زور و شور سے کی جا رہی ہے کہ میری فکر و نظر کو جو روشنی فراہم کرتا ہے علم وہ قرآن ہے. سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ محمد عربی کی غلامی کو یقینی جو علم بناتا ہے وہ قرآن ہے. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے عظمت صحابہ کے دعوے کو جو کھڑا بناتا ہے وہ علم قرآن ہے. یہ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے ائمہ کی تابعداری کو جو حسین بناتا ہے وہ علم قرآن ہے. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے امانت کو جو امانت کہلاتا ہے وہ علم قرآن ہے. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حق کو حق کہنے کا حق کو جو ملتا ہے تو وہ قرآن کے علم سے ملتا ہے. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے باطل کو باطل کہنے کی جو دسترس حاصل ہوتی ہے وہ علم قرآن سے ہوتی ہے. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے اس لیے کہ اللہ نے جب اس کائنات کو ایک بڑی تبدیلی سے نوازنے کا فیصلہ کیا, جب اللہ نے باطل مٹانے کا فیصلہ فرمایا, جب اللہ نے اندھیرے ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا, جب اللہ نے ظلم مٹانے کا فیصلہ فرمایا, جب اللہ نے ناانصافی کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا, جب اللہ نے اس کائنات میں شرک کی بڑھتی ہوئی سوچ کو مٹانے کا فیصلہ فرمایا, جب کائنات میں مصنوعی معبودان باطلہ کی نفی کے اوپر ضرب کاری لگانے کا فیصلہ فرمایا, اس وقت اللہ نے اس کائنات میں ایک یتیم کے سینے کو قرآن کی نورانیت سے منور فرما دیا. یہ اصل میں وہ بات ہے جس کو میں نے سمجھنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تمام اعزازات و اکرامات و انعامات, وہ تمام تجلیات, وہ تمام ترقیات, وہ تمام تعلیمات, وہ تمام تنظیمات, وہ تمام تشریحات, وہ تمام تعظیمات جو قرآن کے قاری کو امت مرحومہ میں میسر ہے, جو قرآن کے قاری کو سابقہ امم پہ فضیلت دیتی ہے, وہ تمام تعظیمات جو قرآن کے قاری کو امم سابقہ پر اس قرآن کے قاری کی امت کو فضیلت دیتی ہے, وہ تمام تعظیمات جو قرآن کے قاری کے شان قرآن قاری کی شان نبوی کو تمام نبیوں کی نبوی شانوں پر فوقیت دیتی ہے, وہ تمام تعظیمات جو قرآن کے قاری کو اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد میں آنے والے تمام عبادت گزاروں پر عظیم الشان برتری دیتی ہے, ان تمام تعظیمات کا ایک جواب ہے کہ قرآن کے قاری کا سینہ اللہ نے قرآن کی نورانیت کا خزینہ بنا دیا ہے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رہے یہ بات کہ اگر مجھے اللہ کی نافرمانی کا ہونا چبھتا نہیں ہے, کبھی کبھی جب بندوں کی اپنے معبود سے دوریاں یقینی ہو جاتی ہیں تو یہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے. کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ میں جرم کرتا ہوں, مجھے ندامت رہتی ہے, میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں, مجھے ندامت رہتی ہے, میں اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھتا ہوں, میرا دل کڑتا ہے,
ہے؟ یہ بھی مراحل رہتے ہیں، یہ ایمانی مراحل ہیں، یہ ایمان کے رتبے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو پچھلے جمعہ کا بیان پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد. اللہ اللہ ذالک اضعف الایمان. دل کی کیفیات میں اضطراب، منکر دیکھ کے دل ٹوٹا رہنا، دل مضطرب رہنا، ہے یار ڈکن تے ہوندا نہیں، کی کریے. بڑی بہت برے لوگ ہیں، بہت سوسائٹی گر گئی ہے. یار انہوں مولویوں نے خدا تو ڈر بھی نہیں لگتا. وہ انہوں نے قرآن کوئی نہیں پڑھیا، وہ انہوں نے سب کچھ پتہ ہے، وہ انہوں نے خدا دے کول کوئی نہیں جانا، وہ مخلوق نو اعلانیہ شرک والے پاسے لان لگے نے. کم از کم یہ ایک تبصرہ اس کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ جنوں ویکھو وہ لگے حرام دی کمائی والے پاسے، ڈر ہی نہیں لگتا بندے. جنوں ویکھو انہوں کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں، جدا دال لگتا ہے وہ لائی جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں. جڑے اسی مسلمان معاشرے چ وسنے ہیں اتنے مثالاں نے. اور ویکھو جی جدا زور چلتا گھٹ نہیں کرتا، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے. پھر لوگ کسی بدکماش کی بدکماشی پہ تبصرے کرتے، لگ گیا دا پتر تو دبی رکھ. یہ بھی جملے ہیں. تینوں کون ہے پوچھنے والا؟ ٹھیک ہے بھائی لوٹی پائی جا وغیرہ وغیرہ. یہ اس وقت ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے. جملہ غور سے سنیں، کیوں آ گیا ہماری سوسائٹی میں یہ جملے؟ میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں ہماری سوسائٹی میں یہ جملے اس لیے پروان چڑھے ہیں کہ ہم اس بد نصیب مسلم کہلانے والی سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کا حصہ بن چکے ہیں جس مسلم معاشرے میں قرآنی تعلیمات کا کردار بہت محدود ہو گیا ہے. بہت محدود ہو گیا، بہت محدود ہو گیا. تو قرآن کی تعلیمات کا کردار محدود کریں گے تو بدماش جنم لیں گے. جب قرآن کی تعلیمات کو محدود کریں گے تو سیاستدانوں کے روپ میں قوم کا خون چوسنے والے بھیڑیے جنم لیں گے. جب قرآن کی تعلیمات کا دائرہ محدود کریں گے تو دینداری کے نام پر بہروپیے جنم لیں گے. جب قرآن کی تعلیمات کا دائرہ محدود کریں گے تو دین کے عنوان پر سنت نبوی کے مقابلے میں بدعات جنم لیں گی. جب قرآن کا دائرہ محدود کریں گے تو پیسے بنانے والی مشینیں انسانی شکلوں میں جنم لیں گی اور پیسے کمانے کے باوجود ان پہ سانپ بننے والے بد نصیب اذہان وہ جنم لیں گے. لیکن سنیے گا جب قرآن کے علم کو وسوست ملتی ہے کسی سوسائٹی میں تو وہاں بھیڑیے جنم نہیں لیتے، وہاں غیر اللہ کے مقابلے کرنے والے اللہ کے سچے شیر جنم لیتے ہیں اور شرک کے مقابلے میں ڈٹنے والے شجاعت و بہادری میں مزاج اسد اللہ جنم لیتے ہیں. ہاں جی، جن معاشروں میں قرآن کا علم وسعت پاتا ہے وہاں پیسے بانٹنے والے جنم لیتے ہیں، خیراتیں کرنے والے جنم لیتے ہیں. جی، جن اذہان و قلوب پہ قرآن کا راج ہوتا ہے وہاں محمد عربی کے تابعدار جنم لیتے ہیں. جن سوسائٹیوں پہ قرآن کا راج ہوتا ہے وہاں سچے سجدے کرنے والے جنم لیتے ہیں. جن معاشروں پہ قرآن کے علم کا راج ہوتا ہے وہاں منکرات
دبنے لگتے ہیں، اور جن معاشروں پہ قرآن کے علوم کا راج ہوتا ہے وہاں بچا کچا منکر اپنا دم توڑنے لگتا ہے، اور پورا معاشرہ معروف کی زد میں ہوتا ہے۔ جب معاشرہ معروف کی زد میں ہوتا ہے تو صدائیں آنے لگتی ہیں، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ لوگوں سنو، کوئی مال بانٹنے والا بانٹ بانٹ کے مال، بڑا مال بانٹے اور لوگوں پہ چڑھائی کیے رکھے، میں کیتا ہے، میں کیتا ہے، میں کیتا ہے، اس مال بانٹنے والے سے وہ بندہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو اپنا مال بانٹ کے اپنے رب کو اجر لے کے سوڑے بول بولنے والا۔ پھر معروف والے ماحول میں باتیں بھی معروف ہوتی ہیں، جب منکر دب جاتا ہے تو اقوال بھی معروف ہوتے ہیں، جب منکر مٹنے لگتا ہے تو پھر اذہان بھی معروف کے بارے میں سوچتے ہیں، جب منکر مٹنے لگتا ہے تو فکر بھی معروف کے بارے میں سوچنے لگتی ہے، جب منکر دبنے لگتا ہے تو ولولے بھی معروف کی بڑھوتری کے ہوتے ہیں، جب منکر دبنے لگتا ہے تو جذبات بھی معروف کے ہوتے ہیں، اور منکر کے دباؤ کا ایک نسخہ رب نے قرآن میں یہ پیش کر دیا ہے، تمہیں یاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، سبحان اللہ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ تسی بھول جاندے ہو، وَاذْكُرُوا، یاد رکھیا کرو گلا، جیسے کہنے والا یہ کہہ رہا، بالاں نو پال دیا رب دیا گلا بھول جاندے ہو، یاد رکھیا کرو، دکانداری کردیا رب دیا گلا بھول جاندے ہو، اور یاد رکھیا کرو، اور وکالت کردیا رب دیا گلا بھول جاندے ہو، اور یاد رکھیا کرو، اور مولویوں تقریرہ کردیا سچائی بھول جاندے ہو، اور رب دیا گلا یاد رکھیا کرو، اور پیرو مریداں نو ٹھگ دیا رب دی داتائی دا رولا پانا اور بھول جاندے ہو، اور یاد رکھیا کرو، اور وڈیائی دے دعوے کردیا وڈے سب تو وڈے رب دی وڈیائی نو بھول جاندے ہو، یاد رکھیا کرو، اور بابا کرن والے ہو توانو اپنے رب دی انانیت اور تکبر اور وڈیائی نو اور یاد رکھنا چاہیے، کوئی کسی دی وڈیائی کوئی نہیں دے، کوئی چودھری وڈا نہیں دے، کوئی ملک وڈا نہیں دے، کوئی سردار وڈا نہیں دے، کوئی پیر وڈا نہیں دے، کوئی علامہ وڈا نہیں دے، کوئی بادشاہ وڈا نہیں دے، کوئی فنکار وڈا نہیں دے، کوئی ہنرمند وڈا نہیں دے، کوئی حکمران وڈا نہیں دے، کوئی وزیر وڈا نہیں دے، کوئی ظاہری طاقت والا وڈا نہیں دے، اور یاد رکھیا کرو اے سب تو وڈا کون ہے؟ سبحان اللہ، اے یاد رکھنے کی گل ہے بھول جاندے ہے۔ وذکرو سے مجھے یہ زور محسوس ہوتا ہے، جیڑی گل یاد رکھنی سی وہ بھول جاندے، پتر ہی یاد جے میں نہیں یاد، ہر ویلے یہی سوچتے رہتے ہو میرے موڑے کا کی بنے گا، وہ یہ نہیں سوچتے میں رب کھل جانا تے میرا کی بنے گا، ہر ویلے یہی سوچ ہے میرے بھڑا پورا بندہ کی بنے گا۔ اچھی سوچ ہے، ہمدردی ہو، ہر وقت یہ غالب نہ ہو، ہر ویلے سنو قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت آ گئی، سورہ احزاب کی ایک آیت سامنے آ گئی، اس موضوع پہ باقاعدہ یہ زور دیا، ہر ویلے جس سوچ کو تمہارے دل و دماغ پہ غالب رہنا چاہیے، جملہ سن رہے ہیں؟ توجہ ہے بھائی؟ ہر وقت سنیں قرآن مجید، ہر وقت، یہ مومن معاشرے کی شناخت نہیں ہے کہ ہر ویلے اپنی معیشت کا خیال رہے، یہ مسلم معاشرے کا مزاج نہیں ہوتا کہ ہر وقت اپنے مادی وسائل کی بہتری کی سوچ رہے، یہ کوئی قابل رشک مومنوں کا معاشرہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ان کو اپنی برادری اور فیملی کے ہی بہتر ہونے کا جو ہے وہ بھوت سوار رہے۔ اچھی سوچ ہے، سب کو ذرا پیروں پہ کھڑا کریں، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنے ساتھ جوڑنے والے لوگوں کو ان کی
ان کے پیروں پہ کھڑا کرائے. یہ جذبہ نیک ہے, یہ قابل ستائش ہے, یہ ہونا چاہیے. ہر وقت یہ جذبے دل دماغ پہ طاری نہیں رکھنا چاہیے. قابل رشک مومنوں کے معاشرے میں جو ہر وقت سوچ غالب رہے وہ یہ ہے, ساری کائنات منو بھول جائے, منو میرا رب نہیں بھولنا چاہیے. اذکر اللہ ذکرن کثیرا, اذکر اللہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا. جی ہر وقت یہ گل یاد رکھیا کرو, یہ بھول جاندی جی. باجی رجے ایسا خیال ہی نہیں آیا, ویلا ہی لنگ گیا, ہوں قضا کر لیں گے. ایڈی تینوں روجے, اللہ اللہ راتی جی لیٹ آیا, سویرے اٹھن ہی نہیں ہویا, روزہ ہی نہیں رکھن ہویا. یہ کوئی قابل رشک ایمانی معاشرہ نہیں ہوتا جہاں بار بار معذرتیں جنم لیں, جہاں اشاری اگو نہیں ہو لے. یہ کوئی قابل رشک لوگ نہیں ہوتے جو بار بار ٹھیک ہے جی آئندہ نہیں. یہ جو قابل رشک مومن معاشرہ ہے اس میں بندے کی خدا کے سامنے بار بار کی لغزشوں پہ معذرت نہیں ہوتی. ہاں معذرت کا دروازہ بنا میں اعتذار کرے, اللہ معافی دے دے, غلطی ہوگی, اگو نہیں کرنا, یہ دروازہ کھلا ہے, اس پہ کرے کام, اس پہ محنت کرے. میں نے اسی ممبر پہ براجمان والد گرامی کو بیان کی پرواز میں کہتے ہوئے سنا ہے, توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن, توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن, ہر طرف ڈیر لگے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. یہ توبہ یاد رہے. آج ایک جملہ میرے منہ پہ بڑا سخت آ رہا ہے, سنیں, قرآنی تفسیر ہے, میں آیت پیش کروں گا. آج کچھ لوگ وہ ہیں بد نصیب جن کے سامنے صحیح بات, جن کے سامنے درست بات کی جائے انہوں کا بوتھا بڑھ جاتا ہے. انہوں کا ایک بڈھا بندہ میرے سامنے آ کے بڑا پیارا بہ گیا, میری توجہ ادھر ہی ہو گئی ہے. سبحان اللہ کو. بڈھیا بندے دے چہرے انج دے ہی ہونے چاہیے نے. بندہ بڈھا جو ہوگا تو بڈھا لگے, وہ کنج دا بڈھا ہے, جڑا بڈھا بھی ہے تو بڈھا نہیں لگتا ہے. یہ ایک علیحدہ میرے دل کا خیال ہے. اللہ نے گریجولی کمزوریوں کے مدارج بنائے ہیں, ترتیب وار, کمزوری طاقت پھر کمزوری, وہ مان لو کمزور ہے, اور وہ جو کمزوری ہے وہ چہرے سے نورانیت کی شکل میں نظر آنی چاہیے. ہاں ماس کھچان دیا کوشاں کرتے رہتے ہو. ماس کا کھینچا ہونا جوانی کی علامت ہے, بڑھاپے کی علامت نہیں. چڑیاں پہیاں ہوں کو تھوڑی جی کمزوری تھی, اللہ نے بھی ترس ہوتا ہے. سبحان اللہ کہتے بوٹاکس کراتے ہیں, پیسہ نہ پوتا. کمزور نہ نظر آ کر, سنیے گا, کمزور نہ نظر آ کر وہ دماغ میں موجود بت جو ہے وہ دنیا پرستی کا بت, اس کو تو توانائی ملتی ہے. اللہ کے ہاں میرا کوئی روب نہیں بنتا جی. ٹیکے لگوا کے چہرے کو سیدھا کروانا, اس سے میں مخلوق میں بڑا ینگ نظر آتا ہوں. یہ دھوکہ ہے جی. اللہ کو تو میں دھوکہ نہیں دے سکتا جی. اللہ, اور یاد رہے, ایک جملہ اور بھی سن لیجئے, یاد رہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کی باتیں سن کر انہوں نے بوتھے بڑھ جاتے ہیں. اس معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہیں جب وہ قرآن کی تبلیغ ان کے سامنے آتی ہے تو انہوں نے بوتھے بن جاتے ہیں. بوتھے پنجابی جو محاورہ ہے, بوتھا بڑھنا مطلب ہے منہ کالا ہو جانا. بوتھا بڑھنا مطلب کی ہے, بولو دو بھی بول دینو بھائی, سمجھنا تو ہے بات کو. کی ہو جانا, آپ کو جب کسی بندے سے بات کرتے ہو اس کے چہرے پہ بڑی بشاشت نظر آئے تو اس کہتے دیکھا جی میں گل کی تھی کہ چہرہ کھل گیا.
کہ ماں باپ کبھی کوئی ناراض ہو جائے, گھر میں کوئی خفقی سا ماحول ہو تو گھر کے کسی فرد کے متعلق یہ خیال آتا ہے یار تو گل کر رہے تھے چہرے کی کرونا کیا جائے, بندہ گل کرتا ہے بابا جی ہنس پہ مسکرا, یہ بشاشت ہے, منہ بسور کے بیٹھ جانا. کچھ لوگ وہ ہے, سنیے گا جملہ, سبحان اللہ کہیں, واہ 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 سبحان اللہ. ایمان والوں کو اللہ خراج تحسین پیش کرتے. بڑی دفعہ آپ نے سورہ انفال کی آیتیں سنی, پھر سنیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان والے وہ ہیں یہ دنیا داری کی باتوں سے خوش نہیں ہوتے. ایمان والے وہ ہیں جو ہر وقت ضرب و تقسیم و دنیا کے مال کی ان باتوں سے خوش نہیں ہوتے. ایمان والے دنیا کی چکر بازیوں کے دھندے کی گفتگو سے خوش نہیں ہوتے. ایمان والوں کے چہروں پہ رونق آتی ہے اللہ کا قرآن سننے سے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رب. یاد رہے جدو تسی کسی بندے بڑا مطمئن ویکھ دو نا کہندے دا بڑا توکل تگڑا ہے. ہماری پنجابی میں سن رہے ہیں آپ لوگ, جدو کسی بندے اپنی سوسائٹی چ بڑا مطمئن ویکھ دو نا, مطمئن بڑی بڑی یب چ پھسیا ہوئے بندہ لیکن ڈولے نہ, بظاہر پتہ ہے کہ یب پئی ہے لیکن ڈولدا نہیں, بظاہر سوسائٹی کو پتہ ہے کہ پھنسے ہے تو ڈولتا نہیں ہے. اللہ بظاہر مشکلات کا علم ہے لوگوں کو لیکن کوئی بندہ ڈولتا نہیں تو بندے کہتے ہیں شاہ جی یہ توکل بڑا تگڑا جے ہے, یہ بڑا پیڈا, بڑا توکل تگڑا ہے. پیڈا ہونا تو دنیا داری کی بات ہے نا, پیڈا ہونا مطلب ہے ڈھیٹ ہونا. مومن ڈھیٹ نہیں ہوتا, ڈھیٹ ہونا کسی شخص کی ڈھٹائی میں اس کا عیب ہے, عیب نہیں. توکل استقامت کی بلند ترین کا مقام ہے اور یہ انہیں حاصل ہوتا ہے جن کو اللہ قرآن کی روشنی عطا کر کے مقام توکل عطا کرتے ہیں. اور مقام توکل کا مطلب یہ ہے چہرے روشن ہو جاتے ہیں, چہرے اطمینان ان سے جھلکنے لگتا ہے, اداؤں سے اطمینان نظر آتا ہے. اللہ 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 اللہ. جی سنیے آج جو میں نے جملہ عرض کرنا ہے آپ کی نظر, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ چہروں کا تذکرہ. حضرت ابراہیم کی محنت میں چونکہ حج جو ہے, حج یہ کنیکٹڈ ہے ایک عظیم الشان شخصیت کے ساتھ. حج سے حضرت ابراہیم جدا نہیں ہو سکتے اور حضرت ابراہیم عبادت حج سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ انٹر لنک ہے, یہ مربوط ہے. سن دیتے ہو ہے سبحان اللہ. اللہ کے گھر بنانے والے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام, یہ دونوں حج و عمرہ کی گفتگو سے ان دونوں شخصیات وہ مربوط ہے. حج و عمرہ جملہ سنیے, حج و عمرہ کرنے والوں کو سب سے پہلے ان دونوں شخصیات کی آٹو بایوگرافی کو پڑھنا ہوگا. ان دونوں شخصیات کے مزاج نبوی سے آگاہ ہونا ہوگا. حج و عمرہ کرنے والوں کو سب سے پہلے جناب ابراہیم کی استقامت علی الحق کو اپنی زندگی پہ طاری کرنا ہوگا اور جناب سیدنا اسماعیل کے مقام صبر کو مشکلات میں اپنی طبیعت کا حصہ بنانا ہوگا. پھر جائیے جا کر اللہ کے گھر میں حاضری دیجیے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کا تذکرہ چونکہ کنیکٹڈ ہے اس موضوع میں, اللہ باتیں بہت ساری ہیں آج کرنے کو لیکن کیا کیجیے وقت کے دامن میں تنگی ہوتی ہے. پچھلے جمعہ بھی بات لٹکتی کہاں سے کہاں چلی گئی. اللہ سنیے چہرے کا تذکرہ ہے, اسپیشل ہے, اسپیشل تذکرہ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. سبحان اللہ. جی اچھا جی وجہت وجہی میں وجہ چہرے کا تذکرہ
ہے ایک بات عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہو تو ہے سبحان اللہ اپنی اولاد جو جڑا بندہ جڑا بچہ کوئی بڑا سونا ہوئے بندے انہوں پیش کر دیا میرا مڑا ہے نہیں ہوں جی کوئی شکل باقی نالو وکری ہوئے سونی ہوئے تارک صاحب بندے کہتے ہیں ساڑا مڑا ہے ماما نو جڑی کڑی دی تھی جڑی تھی دی شکل کو بہت ہی سو اے میری تھی ہے وغیرہ وغیرہ معلوم ہوا کہ چہرے کا حسن کسی چہرے والے کے چہرے کے تذکرے کی بنیاد بنتا ہے منہ سونا ہوئے تو تذکرہ ہوئے نا نہیں سمجھ ہے چہرہ سونا ہوئے تو کوئی قابل تذکرہ ہوئے چہرہ ہی سونا نہ ہوئے تو تذکرہ پیدا ہوا اللہ جی اللہ جی اللہ اللہ محسوس نہیں ہوتا ہے عرشہ تے بیٹھے رب پہ کہندا ہے چہرے تے میں بڑے بندیاں تے بڑھائے نے میں ہی بڑھائے نے لیکن ان چہروں پہ وہ رونق طاری نہیں ہو سکی جو آج سے ابراہیم کے چہرے پہ رونق ہے میں نے ابراہیم کا چہرہ بنایا ہے اور اسے نورانیت توحید سے منفر کر دیا ہے ایڈا سونا چہرہ ہے میں وہ چہرے کا تذکرہ کر کے انہوں قرآن بنا دیتا ہے سبحان اللہ انی وجہت ہاں جی تو معلوم ہوا میری جو شخصیت کی شناخت ہے وہ ظاہری طور پہ انسانوں کی شناخت ان کا چہرہ ہے اگرچہ وہ بایو میٹرکس بھی آ گئے اب جدید سائنس نے جو ترقی کی ہے بایو میٹرکس بھی شناخت بن گئے ہیں آنکھوں کی پتلیوں کے کچھ معاملات بھی اللہ نے مختلف بنائے ہیں وہ بھی شناخت کی علامت بن گئے لیکن جو ظاہری میری شناخت ہے وہ میرا کیا ہے چہرہ ہے اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا سبحان اللہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سوال کا جواب دے رہے ہیں حضرت ابراہیم ایسے لگتا ہے ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ مشکل حالات ہیں سارے شہر کو پتا ہے کہ ابراہیم کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے سارے شہر کو پتا ہے کیونکہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جی ابراہیم کھلم کھلا کہنے لگ گئے ہیں کہ معبود جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ٹھوس نے نے بولو یہ تو اڈے معبود ٹھوس نے پھس پھس نے کوئی شے نہیں دے ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم کھ نہیں دے کر سکتے ہے توجہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون وہ یہ بھی عقل نو ہاتھ نہیں دے ماریا جان دیا بچ دیا کہ جنہاں دا کن وڈ سڑیے وہ کن نہ بچا سکن تو انہوں کی نفع دین گے وہ جڑے اپنا ہاتھ نہیں بچا سکے وہ انہوں تہاڈی دکان کتھوں چلانی ہے اور جڑی اپنا دل نہیں بچا سکے وہ انہوں تہاڈی خیر خائی کتھوں کرنی ہے اور جڑی اپنی لت لولی اور تو نہیں بچا سکے انہوں تہاڈی گڈی کتھوں منزل تے پہنچانی ہے ایک بندے نے کہا سبحان اللہ وہ اتنا زبردست قسم کا منظر بنا کہنے والا کہنے لگا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم کوئی نفع نہیں ایک ککھ کا نفع نہیں ما لا ينفعكم کا معنی ہے وہ جو نفع نہیں دے سکتے تمہیں شيئا ایک ککھ بھی ولا يضركم اور شيئا کنیکٹڈ ہے یضر نقصان کے ساتھ بھی ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اور وہ تانوں کچھ نفع نہیں دے سکتے تے کچھ نقصان نہیں دے پہنچا سکتے اور افل لکم اور تف ہے تواڈے تے والی ما تعبدون من دون اللہ تے تواڈے انہاں معبوداں جھوٹے تے جنہاں تسی خدا دے علاوہ معبود سمجھے افلا تاکلون انہاں نوں لولیاں لنگڑیاں کانا ٹنڈا منڈا ویکھ کے او اے بھی عقل نہیں دے جاگی
ہے تو لگتا یہ ہے اس وقت چونکہ بڑے جذبات بڑھکے ہے غیر اللہ دے پجاریوں نے اپنی جیڑی چاپلوس طبقہ ہے انہوں پڑکایا ویکھیا جی گستاخ ہے جی اینک لا دیا تو منو نہیں نا صحیح نظر آؤں میں تنگ ہونے لگ پہنا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ 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 اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے منظر تو وہ انی وجہ تمہیں ایسے لگتا ہے جیسے تصور ہے سوسائٹی کے دل میں ویکھیے اور کی کردا ہے اسی انہوں پھسا لیا سن دے پہ گھروں پیو نے کٹ دیتا ہے ویکھیے اور کدھر جانا ہے اسی سارے نے بائیکاٹ کر دیتا ہے مولوی سارے مخالف ہو گئے ٹبر سارا مخالف ہو گیا کسی دی جرت نہیں کوئی بندہ ادھر جائے اے لگا کلم کلا ہو گیا ویکھی ہوں یار کرتا کی ہے اس لیے مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ یہ تعلیم دے رہے ہیں سنیے گا جملہ غور سے سن رہے ہیں کوئی نہیں سن رہے تسی مجھے اور آپ کو اللہ یہ تعلیم دے رہے ہیں اور بھائی ایمانی زندگی گزار دیا رولے گولے زندگی چاہتے نے چہرے تو اپنا غم نمایاں نہیں ہو دینا بوتھا نہیں بنا لینا ہے غم پہنچانے والوں کو خوش نہیں کرنا چہرے ٹھیک رکھنے نے سبحان اللہ ہاں جی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا تسی گلے پہ کرتے ہو میں کدھر جائے گا یہ تسی سوچتے پہ ہو کہ میں کی کرانگا میں اوہی کرانگا جو میں پہلے کردہ سا پیا سبحان اللہ سن رہے تسی سوچتے پہ ہوں کمزور ہو گیا ہے ہوں بس کر دے گا توحید دا بیان بس کر دے گا اللہ کلا کرنا بولتے پہ ہے تجھی سوچی میں ہویا کدھر جائے گا باپ نے بھی جواب دے دیتا ہے کدھر جائے گا چودھریوں نے بھی بوئے بند کر لینے کدھر جائے گا پنڈ دے سردارہ نے بھی اپنا رخ موڑ لیا ہے کدھر جائے گا جی پڑھا لکھا طبقہ وہ بھی اپنا رخ لے کے پڑا ہو گیا کدھر جائے گا ابراہیم کدھر جائے گا برادری نے چھڑ دیتا کدھر جائے گا جی ملک دے باشیے نے دیس نکالا دے دیتا کدھر جائے گا گھروں کٹ دیتا گیا کدھر جائے گا لکا ہو گیا ہوں ویکھ لیا کدھر جائے گا جواب دین والا کہتا ہے جے میرے متعلق کوئی شک ہے کہ میں کمزور ہو گیا تو میرا چہرہ ویکھو میرے چہرے دے اوتے اے پیغام ہے کہ معبود پر حق اللہ اب سنیے یہ میں نے جملہ ڈاکٹر صاحب یہ جملہ میں نے کیوں کہا سنیے جملہ سنیے یہ جملہ میں نے کیوں کہا چھوڑ دے یہ جملہ میں نے کیوں کہا جی کہنے والا کہتا پیا میں اپنے رب وال رخ کر لیا کہنے والا کی پہ کہتا میرا رخ مشکل گزار میرا رخ حاجت روا وال ہو گیا میرا رخ عالم الغیب وال ہو گیا میرا رخ پتر دیا دین والے اللہ وال ہو گیا سبحان اللہ کہیو سبحان اللہ میں آپ کو چہرے کی بات بتانے لگا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا سپیشل چہرہ کر کے اللہ نے اس آیت لے آندا ہے ایک اور چہرہ ہے اگر یہ بات بنتی ہے ہماری آپ کی
تو پھر ہم اس چہرے تک بھی جائیں گے جس سے اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک، وہاں تک بات جائے گی اگر ہماری اور آپ کی بنی رہی تو. سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح میں پوری مستی نال سبحان اللہ گئے انج آکھو سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. کہنے والا پہ کہندا ہے سبحان اللہ. میں ملکوت السماوات ویکھے نے. سبحان اللہ. سائنسدانوں کیوں نہیں نظر پہ آنا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سائنسدانوں دعوی ہے اسی چند تے پہنچ گئے ہاں. دعوی ہے ڈاکٹر صاحب بولیے ذرا. دعوی ہے اسی قرآن کہنا ہے جڑا چند تے پہنچے وہ ایمان اور تگڑا ہوتا ہے. یہ قرآن ہے. سنیے گا سنیے. سناؤ سناؤ سناؤ. کوئی نہیں تھی بولتے ہی نہیں. جی جی زمین تے بنڈا ہوئے ایمان ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے. جدو زمین والا چند تے پہنچے یقین پختہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جی اللہ 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 اللہ. جی سبحان اللہ. سائنسدان دعوی پہ کر دینے اسی چند تے پہنچ گیا کفر نہیں مکا. تمہید والی بات بابو جی سائنس بھی کہندی ہے اسی جی جی ملکی وے تو اگلی کہکشاں جاندا راہ ویکھ لیا جی. سائنس بھی کہندی ہے اللہ اللہ جی اسی اس فضا تو دوجے جہان جاندا راہ ویکھیا. اے بھی سانو پتہ ہے اے تو کسے ویلے کوئی شے لنگی ہے. سبحان اللہ. کوئی نہیں کوئی نہیں. سائنس کہہ رہی ہے. سائنس کیا کہہ رہی ہے سنیے. جی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سائنس کہہ رہی ہے. ایک امریکہ تو میرا یار ہے جو بھی بیٹھے اللہ انہوں صحت دے. یہ بچپن کا میرا دوست ہے. اس کے بھائی نے مجھے بتایا یہ بیمار ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو مثالی صحت عطا فرمائے. بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے بچپن سے مسجد میں جب کبھی امریکہ سے واپس آتا ہے تو پھر اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کرو سبحان اللہ کرو کہ چلیے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبدالعزیز نے مزار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جی سائنس بھی کر رہے کہ سائنٹسٹ چند تے پہنچ گئے پر کفر نہیں ٹوٹا. جی سائنسدان کہہ رہے نے اسی ملکی وے نو اگلے رستے تے جان والا راہ ویکھ لیا ہے. اتوں کوئی شے لنگھی ہے محسوس پہ ہوندا ہے. ساری اپروچ کہندی ہے اللہ 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 اللہ. قرآن نے 1500 سال پہلے یہ دعائیاں مومنوں نو دے کے اس کائنات یقین دعا دیتا ہے. ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. ماشاءاللہ. جی جی 1500 سال 1600 سال پہلے سائنس جتھے اج پہنچی ہے جی مومن اس نظریے دے اوتے پہلے پہنچ گیا ہے کہ نہ کہکشاواں تو اگے ہور جہان نے انہاں تو اگے ہور جہان نے انہاں تو اگے ہور جہان نے. اور تو کی تحقیقاں کیتیاں نے تیریاں تحقیقاں اج پیا ہونیاں نے. قرآن دا بیان 1500 سال پہلے موجود ہے. انہاں زمیناں تے آسماناں نو اللہ سونے نے دیوانل بنایا. الم ترو کیف خلق اللہ سبع
سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. سبحان اللہ. جی تو کی کمال کیتا ہے, تیرا کفر حل بھی نہیں ٹوٹا. جی سبحان اللہ. جی ایلان مسک جڑا ہے انہیں اپنا کوئی سسٹم بنا لیا ہے, انہیں خلا چ زمین خرید لئیے نے, چند دے اتے امریکی زمین پہ بیچ دینے. پتہ تو ہے عربی تڑا تڑ اتنے چند تے زمین پہ خرید دے جی. سن دے تو باؤ جی پاکستان کے سرمایہ دار چند تے زمین خرید رہے, رجسٹریاں دے رہی ہے ناسا. کہو جی میں ٹھیک کہہ رہا ہے؟ جی سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. مجھے وہ شعر بابا جی بلے شاہ کا یاد نہیں آ رہا پورا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اینا کچھ جو پڑھ لیا ہی تو کدی اپنا آپ بھی پڑھے ہی ہے. کسی صاحب کو یاد ہو تو یاد کرائے. سبحان اللہ. آسمانہ دا پڑھ لیا ہی تھے, کتاباں پڑھ لیا نہیں تھے, علم پڑھ لینی, وہ کدی اپنے آپ کو بھی پڑھے آ کر. وفی انفسکم. جی کیا کہوں, کیا کچھ بتاؤں آپ کو. سبحان اللہ. آسمانہ دے اتے غور کرا, رب لبنا چاہیے. زمینیں تے غور کرا, رب لبنا چاہیے. زمینیں نو تسخیر کرا. ایک بر اعظم تو بعد جی وہ کہتے ہیں جی کولمبس جڑا ہے وہ امریکہ نے دریافت کیتا سی. چاہیے تے سی کہ کولمبس دا کفر ٹوٹ جاندا, کہنا میں رب مان لیا. چاہیے تے سی یعنی ایک خطۂ زمین سے دوسرے خطۂ زمین کی دریافت کرنے کا جو کنکررز ہے, جو دریافت کرنے والے ہیں اللہ, ان کو تو چاہیے تھا ایک زمین وہ تو دوبارہ سمندر ہے. اچانک سمندر کا ایک نقطہ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے جہاں جا کر سینٹر آف دی سی جہاں تو پانی پانی نظر آتا ہے, زمین کوئی نہیں نظر آتی ہے. اور وہ جو اللہ نے انسانوں کو دماغ دیا, انہوں نے محنت کی اور پھر وہ انہوں نے سسٹم بنایا کہ کدھر جانا ہے, وہ پھر رخ ہے دریاؤں میں, سمندروں میں, جیسے فضاؤں میں اللہ نے رستے بنائے. انسانوں نے ان رستوں میں اپنے جہازوں کو دوڑایا. یہاں بھی اللہ کے بنائے ہوئے رستے اللہ نے کھولے, بندے نے دوڑائے. سبحان اللہ. ایک زمین تے وسن والا انگلستان چھوٹے سے جزیرے تے وسن والا وہ جڑے ویلے پانی کراس کر کے دور دور پانی تو بعد کسی نوی زمین تے پہنچیا تو انہوں دہائی پانی چاہیے سی. برطانیہ دے بادشاہ دا راج کچھ نہیں دے, ساری کائنات تے راج دا مالک اللہ چاہیے تھا کیس. لیکن کفر نہیں ٹوٹا, لیکن بولنے دے ہیں نہیں, لیکن کفر نہیں ٹوٹا. اللہ اللہ. ہندوستان پہنچ گیا گورا, لیکن کفر نہیں ٹوٹا. برطانیہ دا گورا آسٹریلیا پہنچ گیا, کفر نہیں ٹوٹا. نویاں زمینہ جی انٹارکٹا پہنچ گیا, کینیڈا پہنچ گیا, آخری کنارے تھے اتنے پہنچ گیا. اللہ اللہ. لیکن کفر نہیں ٹوٹا. اللہ اللہ. میں کہنا چلا جڑے زمین فتح کر دے لے انہوں نے کھ نہیں حاصل کیتا. قرآن کہتا ہے جڑے کائنات کی تسخیر چو رب نو لب لیندے لے انہوں نے کمائیاں کیتیاں نے. انہوں نے وہ کامیاب ہو گئے نے. ان لگتا ہے حضرت ابراہیم کہنے والا کہنا پیا ہوں کی کرے گا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں تے وہ بندہ جنہوں اللہ نے سورج وکھایا میرا ایمان تگڑا ہو گیا. سبحان اللہ. کوئی نہیں سبحان اللہ نہیں کرو. جی میں وہ بندہ جنہیں چن ویکھیا میرا یقین اور تگڑا ہو گیا. میں تارے ویکھے میرا زمین میرا ایمان اور تگڑا ہو گیا. جدا ایمان ملکوت السماوات والارض انہوں ویکھ کے تگڑا ہویا. انہوں کی کہندے ہو او دے چہرے دے اوتے پریشانی کیوں نہیں پی آندی؟ میں کیوں پریشان ہوا؟ میں تے اس رب نو منن والا جڑا کل جہاناں دا مالک ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرا چہرہ اور میں کہنا چاہتا ہوں آج
اللہ اللہ، یوں سنیے جملہ جیسے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے بت پرستوں کے ماحول میں، جی اللہ اللہ لولے لنگڑے پت ویکھ کے تانوں کہنا چاہیے سی اے معبود نہیں معبود کلا۔ سنیے میں چہرے پہ لانے لگا ہوں بات، سبحان اللہ، تانوں اپنے مذہبی لوگوں نے چہرے مایوس ویکھ کے کہنا چاہیے سی معبود کلا۔ تانوں میرا باپ بت پرست بت بنان والا آزر دی مایوسی ویکھ کے تانوں کہنا چاہیے سی معبود کلا۔ اللہ تانوں آسماناں نوں ویکھ کے کہنا چاہیے سی معبود کلا اللہ، زمیناں نوں ویکھ کے کہنا چاہیے سی معبود کلا اللہ، لیکن اگر نہیں کہہ سکے تے آہ ابراہیم دا چہرہ ویکھو، جدھر ابراہیم دا رخ ہے ادھر ابراہیم دا رب ہے۔ آئیے ابراہیم کا چہرہ دیکھیے، جہاں ابراہیم کا رخ ہے وہاں ابراہیم کا رب ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کچھ چہرے ہونے جڑے قرآن سن گئے انہوں کا منہ بن جاتا ہے، منہ سجن لگ پیندا ہے دنیا دے اوتے، انہوں نے قرآن سناؤ انہوں کا منہ بڑھن لگ پیندا ہے۔ اے جتے بد نصیباں نوں قرآن کہندا ہے یوم فاما الذین اسودت وجوہہم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ ایک دن قیامت دا او آن والا ہے جدو بندیاں دے منہ کالے ہون گے، بندیاں دے منہ چٹے ہون گے۔ سبحان اللہ، اکفرتم، جن کے منہ کالے ہوں گے ان کو کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، تسی او وہ جنہوں نے حقائق نو نسخ کیتا اور وحی الہی کی نورانیت کا انکار کیا، اور وحی الہی کی سچائی کو سنتے ہوئے تمہارے چہرے ان کے رنگ بدلتے تھے۔ آج میں بھی تہاڈا چہرہ رنگ بدل کے کالا کر دیتا ہے۔ جڑے جڑے بندے دا بوتھا قیامت دن کالا ہوئے گا اے وہ ہوئے گا جنہیں دنیا دے اوتے قرآن نال دشمنی لائی ہوئے گی۔ اور یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ لوگوں کے چہرے بڑے کھلے کھلے ہیں، مسفرتن ضاحکتن مستبشرہ، چہرے مسکراندے، ہلکا ہلکا تبسم، چہرے تے اطمینان، رونقاں۔ اللہ کہنے کے وہ دے ففی رحمت اللہ، سبحان اللہ، ففی رحمت اللہ، اے وہ لوگ نے جنہوں نے دنیا دے اوتے میرے قرآن دی رحمت نو وصول کیتا ہے، وہ قرآنی رحمت دے آثار اج محشر دے میدان جنہوں دے چہرے دے اوتے آیا نے۔ لوگوں سنو، چہرے دا اطمینان قرآن دے علم نال ہوئے گا، اور دن قیامت دے چہرے دی روشنی بھی قرآن دے علم نال ہوئے گا۔ سبحان اللہ،